ان باتوں کو پیش کرنے کا مقصد کسی شخصیت پہ فتویٰ لگانا نہیں، کسی کو جہنمی اور دوزخی کہنا مقصد نہیں، مقصد صرف حق کو بیان کرنا ہے۔ گیند تمہارے کورٹ میں ہے، تمہارے میدان میں ہے۔ اگر یہ اولیاء اللہ ہے تو یہ کتابیں ان کی طرف جھوٹ کی نسبت کی گئی ہیں، اور اگر یہ کتابیں انہی کی ہیں تو پھر شرک کا عقیدہ رکھنے والا کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ شرکی عقائد کے اندر ایک بہت بڑا عقیدہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے، جس کو صوفیاء اور قبر پرست پیش کرتے ہیں کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ اللہ عز و جل کا سایہ ہے، عکس ہے، مختلف صورتیں ہیں۔ ابن عربی نے کہا تھا العبد حق والرب حق، بندہ بھی حق ہے اور اللہ بھی حق ہے۔ مجھے نہیں پتا شریعت کس کے لیے آئی ہے، اس کے لیے ایک من گھڑت جھوٹی روایت کا سہارا لیتے ہیں، کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے اپنا آپ ظاہر کرنا چاہا، اب کائنات میں جو کچھ ہے وہ میں ہوں۔ یہ گمراہ ترین اہل شرک کا سب سے گندا عقیدہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے۔ جب ہم علماء بریلی کی کتابوں کو دیکھتے ہیں تو یہ عقیدہ ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ کے اندر ملفوظات احمد رضا خان صاحب بریلوی، جس کا صفحہ نمبر 57، اور یہ کتاب شائع ہوئی ہے لاہور سے، جہلم سے، بک کارنر پبلیشرز، مین بازار جہلم۔ یہاں سائل سوال کرتا ہے احمد رضا خان صاحب سے وحدت الوجود کے کیا معنی ہے؟ کہا وجود ہستی بذات واجب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کے سوا جتنی موجودات ہیں سب اسی کی ہیں، اس کی ذل ہے، اس کی پرتو ہے، حقیقتاً دنیا میں وجود ایک ہی ہے، اور باقی جو کچھ ہے وہ نعوذ باللہ اللہ کا سایہ ہے، اللہ کی مختلف شکلیں ہیں۔ جس کو ڈاکٹر اسرار صاحب بھی یوں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عقیدہ وحدت الوجود کو تم دماغ کا خلل تو کہہ سکتے ہو، کفر اور شرک نہیں کہہ سکتے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، تمہاری سمجھ میں نہیں آتی تو نہ سمجھو، لیکن اس عقیدے کو کفر اور شرک نہیں کہہ سکتے، اور اس عقیدے کے مطابق کائنات میں جو کچھ ہے، وہ انسان ہو، وہ جانور ہو، وہ درندے ہو، وہ پرندے ہو، وہ ساری کی ساری نعوذ باللہ اللہ ہی کی مختلف شکلیں ہیں۔ تعالی اللہ عما یقول۔ دوسری جگہ پہ اسی دیوان محمدی کتاب کے اندر لکھنے والے خواجہ محمد یار فریدی، وہ اس کے صفحہ نمبر 151 پر اس وحدت الوجود کے عقیدے کو پیش کرتے ہیں، سنیے۔ کہتے ہیں بجاتے تھے جو انی عبدہ کی بنسری ہر دم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دم کیا کہا کرتے تھے؟ انی عبدہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ مجھے ایسے نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ کو جو اللہ کا بندہ تھا اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، تم مجھے اللہ کا بندہ کہنا، یہ نبی کا حکم ہے۔ اور یہاں حضرت کہہ رہے ہیں دیوان محمدی میں عبد النبی خواجہ محمد یار فریدی بجاتے تھے جو انی عبدہ کی بنسری ہر دم، خدا کے عرش پہ انی ان اللہ بن کر نکلیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب قیامت کے دن دیدار ہوگا مالک کا، عرش سے پردے ہٹیں گے تو وہاں پہ اللہ نہیں ہوگا بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آواز لگائیں گے انی ان اللہ، وہی جو مستوی عرش کا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ یہ وحدت الوجود کا عقیدہ تفصیل سے آپ اس کا جانتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں کہ یہ کفر کا عقیدہ ہے اور یہ بدترین شرکی عقیدہ ہے۔ ہدایت بخشش حضرت اعلیٰ حضرت کی کتاب، اس کا صفحہ نمبر 112 پر بھی اسی عقیدے کو بیان کرتے ہیں حضرت، وحدت الوجود کے عقیدے کو، اور اس کی دعوت عام کرتے ہیں اپنے سب لوگوں کے سامنے۔ کہتے ہیں اٹھا دو پردہ، نبی سے مخاطب ہیں، نعت لکھی ہے، لکھنے والے احمد رضا خان بریلوی، رضوی کتاب گھر، جامع مسجد دہلی مٹیا محل۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو جلوہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کا پردہ ہٹا دیجئے، آپ اس دنیا میں اللہ کا نور بن کر آئے ہیں، اور اللہ کے نور نے آپ کی صورت میں صرف ایک چادر پہن رکھی ہے، ایک چولا پہن رکھا ہے۔ بیٹے دی گال نہ کرمائی، مینو الف دی سمجھ نہیں آئی، میم دا برخا پا کے احد احمد دے وچ اتر آئی۔ مجھے بیٹے نہ پڑھاؤ، میں نے الف نہیں پڑھا، جس کو تم احمد احمد کہتے ہو یہ میم کا برخہ اللہ نے خود پہنا، اور وہ احد تھا، یہ برخہ پہن کے احمد بن کے ہمارے سامنے آ گیا۔ اسی طرح رسائل نعیمیہ کے اندر بھی یہی عقیدہ حضرت بیان فرماتے ہیں۔
یہ ہمارے ہاتھ میں رسائل نعیمیہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 6 ہے، 6 صفحہ نمبر پر اسی عقیدے کو پیش کرتے ہوئے کہتے نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا، نور حق یعنی اللہ کا نور، نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسان میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا کہ اللہ کا نور انسانی شکل کے اندر دنیا کے اندر آیا، مجھے معلوم نہ تھا، چاند اشارے سے پھٹا، حکم سے سورج لوٹا، مظہر ذات خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مظہر کی صورت میں اس دنیا پہ آئے۔ یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے جو علماء بریلی کا عقیدہ ہے، اور ڈنکے کی چوٹ پر وہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں۔ اب اہل توحید اکثریت ان علماء بریلی کے عقائد کو جانتی ہے اور کتراتی ہے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھی جائے، ان سے رشتہ داریاں کی جائے، ان کو اہل ایمان کا مقام دیا جائے، لیکن جب معاملہ علماء دیوبند کا آتا ہے تو اکثریت ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی بھی قائل ہو جاتی ہے، ان سے دوستی کرنے کی بھی قائل ہو جاتی ہے، ان سے رشتہ داریاں کرنے کی بھی قائل ہو جاتی ہے۔ یاد کر لیجئے یہاں مخاطب وہ لوگ ہیں جن کے یہ عقائد ہیں، اور جو علماء دیوبند کے اندر پبلک میں عوام کی بات، علماء کی بات الگ ہے جن کے یہ عقائد ہے، اور عوام کی بات الگ ہے۔ عوام میں اگر کوئی ان عقائد سے برات کا اظہار کرتا ہے وہ اہل ایمان بھی ہے اور ہمارا بھائی بھی ہے، لیکن جو ان عقائد پہ ڈٹا رہتا ہے تو پھر اللہ کی توحید کی غیرت یہ ہے کہ ہم اس سے برات کریں۔ یہ شمائل امدادیہ امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کی کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، علماء دیوبند کے سب سے بڑے بزرگ ہیں، اس کا صفحہ نمبر 32 ہے، 32 نمبر صفحہ پر امداد اللہ مہاجر مکی صاحب بیان فرماتے ہیں وحدت الوجود کے عقیدے کو کہ مسئلہ وحدت الوجود حق ہے، صحیح ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ وحدت الوجود کا یہ عقیدہ، جس عقیدے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب کے اندر بیان کرتے ہیں، ایک ہمارے صوفی صاحب کے پاس، ایک مواحد کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت آپ کہتے ہو سب کچھ ہی وہی ہے، تو یہ ایک پلیٹ میں حلوہ لایا ہوں اور یہ ایک پلیٹ میں گندگی لایا ہوں، اگر سب کچھ وہی ہے، یہ امداد المشتاق اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 101 ہے، کہتے ہیں اگر سب کچھ وہی ہے تو یہ حلوہ بھی کھا کر دکھائیے اور یہ گندگی بھی کھا کر دکھائیے۔ تو انہوں نے بصورت آدمی ہو کر حلوہ کھایا اور بشکل خنزیر ہو کر گندگی کھا لی اور کہا بندہ بھی وہی ہے اور سور بھی وہی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہی عقیدہ امداد اللہ مہاجر مکی صاحب بیان کرتے ہیں، اور یہی عقیدہ مولانا ذکریہ صاحب فضائل درود صفحہ نمبر 133 ہے، اس صفحہ نمبر 133 پر فضائل درود کے حضرت ذکریہ صاحب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ذرا غور کیجئے، رہا جمال پہ تیرے، احمد رضا خان صاحب نے بھی یہی شعر پڑھا تھا، اور یہاں بھی شعر بالکل الفاظ بھی ملتے ہیں، رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت نہ جانا کون ہے کچھ بھی کسی نے جز ستار، اللہ کے علاوہ تجھے کوئی نہ پہچان سکا، تو بشریت کی چادر پہن کر اس دنیا میں آیا، لیکن حقیقت میں تو کیا تھا اس کا علم ایک اللہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں تھا۔ یہ اشرف علی تھانوی صاحب کی ایک اور کتاب منصور حلاج کی سیرت پہ انہوں نے لکھی، جس کے صفحہ 3 پر منصور حلاج کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر حکیم الامت تھانوی صاحب نے انہی تحقیقات پہ نظر ڈالی تو کہا حسین ابن منصور کی آزمائش امت مسلمہ کے عظیم محسن امام احمد بن حنبل کی آزمائش کے برابر ہے، یہ دونوں ایک پلے کے امام تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ احمد ابن حنبل مواحدوں کے امام، جو نبی کی ایک حدیث کے خلاف فتویٰ نہیں دیتے، 3 بادشاہ ان پر ظلم کی چکی چلاتے ہیں، وہ پس جاتے ہیں اس میں۔ چچا آتا ہے کہتا ہے بھتیجے میں جانتا ہوں تو اپنے عقیدے کو اپنے دل میں چھپا لے اور کہہ دے جو بادشاہ نے کہا ہے۔ امام احمد ابن حنبل اللہ ان کو کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے، ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، وہ مواحدوں کے امام، اہل سنت کے امام، اہل حدیث کے امام۔ کہا چچا اگر ماجرا میری ذات کا ہوتا میں کہہ دیتا جو بادشاہ نے کہا ہے۔ چچا اس جیل خانے کے باہر ساری دنیا اسی انتظار میں ہے، جو احمد کی زبان سے نکلے گا وہ محمد کا فرمان ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اپنی جان بچانے کے لیے نبی کی حدیث کے خلاف فتویٰ کیسے دے دوں؟ یہ مار کے میرے جسم سے گوشت اور ہڈی الگ کر سکتے ہیں، لیکن احمد کی زبان سے فرمان محمد کے خلاف فتویٰ نہیں نکلوا سکتے۔
یہ احمد ابن حنبل اور یہ منصور حلاج، جس زندیق نے کہا تھا انا الحق، میں اللہ ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، میرے اندر اللہ حلول کر چکا ہے۔ اشرف علی تھانوی صاحب ان دونوں کو کہتے ہیں، یہ دونوں ایک ہی پائے کے آدمی تھے، ان دونوں کا مقام برابر تھا۔ اور اسی کتاب کا سیرت منصور حلاج کا صفحہ نمبر 17 ہے، 17 پر فرماتے ہیں کہ ہمارے اکابرین علماء دیوبند کے جتنے اکابر گزرے ہیں ان سب کے نزدیک منصور حلاج ہمارے اکابر کے نزدیک مقبولین میں سے ہیں، جو اللہ کے بڑے مقبول بندے ہیں، جو اللہ کے بڑے قریبی بندے ہیں، منصور حلاج کا ان مقبولین میں شمار ہوتا ہے۔ اور حقیقت میں منصور حلاج جیسے زندیق جس پہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کفر کا فتویٰ صادر کیا تھا، یہ اللہ کے دشمنوں میں ہے، یہ اللہ کے اعداء میں ہے، یہ مشرکوں کے امام گزرے ہیں، ان کا اہل ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔